شمار ہوتے ہیں، اور ان سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ دوسرے معنی کے لحاظ سے سچے مومن بنے۔ اگر ایمان لے آئے ہیں تو واقعی ایمان لے آئیں، دل سے اسلام میں داخل ہو جائیں، دل سے مان لیں کہ یہ کتاب سچی کتاب ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ حق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ ایمان لے تو آئے ہیں، یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو بائی برتھ مسلمان ہو گئے، جن کو ایک مسلمان ہونے کا ٹائٹل ان پہ لگا ہوا ہے کہ وہ مسلمان بن گئے ہیں، اور ان کے عمل جو ہیں وہ اس سے منافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان لانے لے آئے ہو تو ایمان لانے والوں میں ہی اپنا شمار کر لو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ یہاں پہ منافقوں نہیں کہا گیا، یہاں پہ کفار نہیں کہا گیا، یہاں پہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، کہ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہاں پر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم ایمان والے تو ہیں کہ ہم واقعی ایمان لے کر بھی آئے ہیں، کہ ہم دل سے مانتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ تجھ پر ایمان لے آئے، ہم اللہ تعالیٰ، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تیری کتاب اور سنت کی اطاعت کرتے ہیں، کیا ہم دل سے مانتے ہیں؟ ہمیں یہ ایمان لے کر آنا ہے۔ وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گئے ہیں، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں اللہ بتا دے گا کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار کی گئی ہے۔ یہاں پر اللہ نے کہا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ ایمان لے آئے، کفر کر لیا، ایمان لے آئے، کفر کر لیا، ایمان لے آئے، کفر کر لیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو گے اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح کوئی ہو جاؤ گے۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملہ کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر و ایمان کے درمیان فرق مت ڈالو، نہ پورے اس طرف کے ہیں اور نہ وہ پورے اس طرف کے ہیں۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یعنی جس نے خدا کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہدایت نہ پائی، جس کو سچائی سے منحرف اور باطل پرستی کی طرف راغب دیکھ کر اللہ نے بھی اس طرف منہ پھیر دیا ہو جس طرف وہ خود پھرنا چاہتا ہے، جس کی ضلالت
قلبی کی وجہ سے اللہ نے اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہوں اور صرف ضلالت ہی کے راستے کھول دیے ہوں، ایسے شخص کو راہ راست دکھانا در حقیقت کسی انسان کے بس کا کام نہیں۔ وہی بات آ جاتی ہے، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ اور یہاں پہ جو اللہ نے قرآن کی آیات میں بتا دیا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کی طرف آتے ہیں، نماز کے لیے اٹھتے ہیں کسمساتے ہوئے، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، يَرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، لوگوں کی دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کی نمازیں پڑھتی ہیں۔ وہی بات ہے، اول وقت گزر جاتا ہے، نماز کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو مجبوری سے اٹھتے ہیں کہ پڑھنی تو ہے، نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس طرح کی جو نمازیں ہوتی ہیں، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس طرح کی نمازوں کا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہوں گے کہ جب توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے؟ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ شکر جب بندے کی طرف سے ہو تو احسان مندی کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ہو تو قدردانی کے معنی میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم جب شکر کرتے ہیں تو ہم وہ احسانات جو اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کا شکر کرتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف یہ شکر کا لفظ جو ہے وہ ہمیں اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ قدردان ہے۔ تم جو بھی کام کرتے ہو، جو بھی نیک عمل کرتے ہو تو اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ اللہ کو نہیں پڑی کہ اللہ بلا وجہ کسی کو مصیبت میں ڈال دے یا بلا وجہ کسی کو جہنم میں جھونک دے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا 5واں سپارہ ختم ہوتا ہے۔ اس میں سے کچھ عمل کی باتیں جو ہیں وہ ہم ایک دفعہ ریکیپ کر لیتے ہیں کہ کیا اپنی نجات کے لیے اللہ کی قائم کردہ حدود کی پابندی کرنی ہے ہمیں، اور باطل طریقے سے کسی کا مال نہیں کھانا، اور لوگوں کی امانتیں واپس کر دینی ہیں، اور سب سے بڑی بات جو یہاں پر آئی ہے، شوہروں کی ناشکری نہیں کرنی، ان کو جزاک اللہ کہنا ہے اور بہت سی دعائیں دینی ہیں، کیونکہ شوہر جو ہیں وہ ہمارے قوام ہیں، وہ ہمارے لیے وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، جن کے بغیر ہماری زندگیاں ادھوری رہ جاتی ہیں، ان کو ایک درجہ فضیلت ہے اور ہمیں ان کے احسان مند ہونا چاہیے اور شوہروں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور ہر حال میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، اپنے آپ پر فخر کرنے والا نہیں بننا چاہیے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ احسان کرنے والوں کی ناشکری کرنے سے بچنا چاہیے۔ جو ہم پہ کوئی احسان کر دے اس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی خوشی کے لیے دینا چاہیے، اور اپنے جو فقہی اختلافات کو چھوڑ کر صرف صحیح احادیث سنت رسول کی پابندی کرنی چاہیے، اور کسی کو اگر کوئی غلط کام کرتے دیکھ لیں تو اسے دیکھ کر سمجھانا چاہیے، بخل اور دکھاوے سے بچنا چاہیے، سلام میں پہل کرنی چاہیے اور کثرت سے سلام کرنا چاہیے، نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، جان بوجھ کر برائی نہیں کرنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ سے اصلاح کی توقع بھی رکھنی چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جب ہم جان بوجھ کر نہیں کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کا بندوبست کر دیتے ہیں، اور ایسے اخلاق سے بچنا چاہیے جو کہ ہمیں اللہ کی نگاہوں میں گرا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ یا رب العالمین، تو ہمیں ایمان جیسی دولت سے نصیب فرمانا اور ہمیں ہر طرح کی رسوائی سے نجات دینا۔ یا اللہ، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے تو اسے قبول کر لینا۔ یا رب العالمین، ہمارا یہاں آنا بیٹھنا، ہمارے روزے، ہمارا صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، ذکر، تسبیحات جو بھی ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لے۔
یا اللہ ہمارے سارے رشتہ داروں کو بھی اس کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو جہاں جہاں جس پر بھی تکلیفیں ہیں، جس پر بھی پریشانیاں ہیں، جس تنگی میں ہیں، جس مشکل میں ہیں، یا اللہ ان کی مشکلات دور فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو مشکلات دور فرما دے، ہم سب کی اور ہمارے اٹکے ہوئے سارے کام درست کر دے۔ یا رب العالمین ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اس دنیا میں کس راستے پر چلنا ہے اور کیا کیا کام کرنے ہیں، ان میں سے جو بہترین کام ہیں ہمیں انہیں کرنے کی توفیق دے اور ہمارے وقت میں برکت ڈال دے، ہماری زندگیوں میں برکت ڈال دے، ہماری صحت میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار لوگ ہیں ان سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو ہسپتالوں میں ہیں، جو دکھ میں ہیں، جو تکلیف میں ہیں، درد میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے مرحلے آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی زندگی آسان فرما دے، ان کا اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، ان پر اپنا کرم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔